بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، مثالی مسلمان کی چھٹی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ پچھلی 5 قسطوں میں ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی، اس کے مختلف عناوین پر۔ اسی کے تحت ہی اگلا ہمارا عنوان ہے فرائض و ارکان اور نوافل ادا کرنا۔ یہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کی ایک نوعیت ہے، تو اس میں سب سے پہلا اور اہم کام مسلمان کا نمازی ہونا۔ ایک سچا اور ایک مثالی مسلمان وہ 5 وقت نمازیں ادا کرتا ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کر دیا، اس کو ڈھا دیا، اس نے دین کی بنیادوں کو ڈھا دیا۔ نماز کا شمار بہترین اور افضل ترین اعمال میں ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کی پھر؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کی پھر اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق ہے، جس میں انسان دنیا کی مشغولیات سے کٹ کر اپنے پورے وجود کے ساتھ یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس سے ہدایت، مدد اور رہنمائی چاہتا ہے، سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ نماز کا شمار بہترین اور افضل اعمال میں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایسا کشادہ گھاٹ ہے جس سے مسلمان تقویٰ کا توشہ حاصل کرتا ہے، اور ایسا میٹھا اور صاف ستھرا سرچشمہ ہے جس کے شفاف پانی سے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کو دھوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا مجھے یہ بتلاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی اس کے جسم پر کچھ میل کچیل نہیں بچے گا۔ یا رسول اللہ جو ایک دن میں 5 مرتبہ نہائے، بھلا اس کے جسم پر بھی کوئی میل کچیل بچے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہی مثال پنجگانہ نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال نہر کی سی ہے، ایک نہر کی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، جو کسی کے دروازے پر بہہ رہی ہو، وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے کتاب المساجد کے اندر ذکر کیا۔ اسی طرح پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ عمل سرزد ہونے کے بارے میں بتلایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ فرمایا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری پوری امت کے لیے ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ امام مسلم نے کتاب الطہارت میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ایک شخص
ایک نماز پڑھتا ہے، پھر اگلی نماز پڑھتا ہے، پھر اگلی پڑھتا ہے، تو یہ نمازوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اور پھر اسی طرح جمعہ پڑھتا ہے اور پھر اگلا جمعہ پڑھتا ہے، دونوں جمعوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یعنی پورا ہفتہ، تو فرمایا کہ اس کے دوران جو بھی وہ انسان گناہ کرے گا تو وہ نماز اگلی نماز تک کفارہ ہے، وہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ جمعہ اگلے جمعہ کے درمیان جتنے بھی گناہ اس شخص نے پورے ہفتے میں کیے ہیں، وہ جمعے کا ادا کرنا پڑھنا اس کے پچھلے پورے ہفتے کے گناہوں کو مٹا دے گا، وہ کفارہ ہے اس کے گناہوں کا۔ لیکن فرمایا کہ اس وقت تک جب وہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے، یعنی بڑے گناہوں سے بچتا رہے، تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نمازوں کے ذریعے ہی معاف فرماتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من امرئ مسلم، فرمایا کہ کوئی بھی مسلمین تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کا وقت آئے اور کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، تو یہ نماز اس کے لیے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ گناہ کبیرہ سے اعتراض کیا جائے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے نقل کیا۔ تو اس لیے نماز کی فضیلت و اہمیت اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کی خیر و برکت کے سلسلے میں احادیث، آثار اور اخبار بکثرت مروی ہیں، جن کے بیان کرنے کے لیے ایک بہت لمبا وقت میں چاہیے۔ یہ چند چیدہ احادیث جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو ایک مثالی مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی نماز میں غفلت نہیں برتتا، وہ سستی نہیں کرتا، اور وہ نمازوں کو پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے ان کے اوقات پر پڑھتا ہے اور نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مثالی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔